الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ ذیلی حلقے کے 12 دینی کام دعوت اسلامی میں کیے جاتے ہیں، اس میں 5 روزانہ، 5 ہفتہ وار اور 2 ماہانہ۔ یہ روزانہ کے 5 دینی کام ہیں۔ فجر کے لیے جگائیں، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، مسجد درس، مدرسۃ المدینہ بالغان چوک درس۔ اور ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ۔ ہفتہ وار 5 دینی کام آپ بھی دہرائیے، میں بھی کہتا ہوں۔ ہفتہ وار اجتماع، یوم تعطیل اعتکاف، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار رسالہ مطالعہ، علاقائی دورہ۔ اور 2 دینی کام جو ماہانہ ہیں وہ ہیں نیک اعمال اور مدنی قافلہ۔ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ 12 دینی کاموں میں دوسرا دینی کام۔ یہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے اندر فجر کی نماز کے بعد مساجد میں بالخصوص اور بالعموم بقیہ جگہوں پر بھی ترکیب ہو سکتی ہے، ہاسٹل میں، قافلے میں، گھر کے اندر، مختلف جگہوں پر بھی ترکیب اس کی ہو سکتی ہے۔ آیات قرآنی ترجمہ و تفسیر کے ساتھ یہ ترکیب ہوتی ہے آیات کی۔ فیضان سنت سے ترتیب وار 4 صفحات، ٹھیک ہے۔ اور پھر شجرہ شریف جو اشعار کی صورت میں، وہ طرز میں یا بلا طرز وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے۔ اس طرح طرز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی طرز ہو، اور یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے۔ پورا شجرہ شریف اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ ہے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ۔ اب تفسیر کون سی؟ تفسیر صراط الجنان، خزائن العرفان یا نور العرفان۔ نور العرفان تفسیر ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی۔ خزائن العرفان ہے مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اور تفسیر صراط الجنان مفتی قاسم صاحب کی ہے۔ اب یہ اس کی ترکیب ہے، اور اس کے 2 صفحات پڑھ کر سنانے ہوتے ہیں، کیونکہ تفسیر قرآن صراط الجنان کا اسلوب اور انداز یہ ہے کہ کہیں 5-5 7-7 آیتوں کی تفسیر بڑی مختصر ہے، اور کہیں ایک ہی آیت وہ 2 صفحوں پر چل رہی ہے۔ جیسا اس کا وہ مضمون تھا اس کے مطابق مفتی صاحب نے لکھا، تو 3 آیتیں نہیں، 2 صفحات، 2 صفحے پڑھے، وہ جو ہو گیا، جو رہ گیا بھائی، پورا بقیہ اگلے دن، ٹھیک ہے۔ یہ ہے تفسیر سننے سنانے کا حلقہ۔ کون لگائے گا؟ یہ جامعۃ المدینہ کے مدرسین اور طلباء کرام، انشاءاللہ ہم بھی لگائیں گے، کیونکہ اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے نا، آیتوں کو پڑھا جائے گا۔ بیان کے اندر تو بعض اوقات ہم وہ ترجمہ کنز الایمان تو ہم وہ صرف ترجمے پر اکتفا کر لیتے ہیں، مگر یہ تو ہے ہی خاص تفسیر سننے سنانے کا، تو اس کے اندر وہ آیتیں بھی پڑھی جائیں گی۔ تو اس کے لیے جامعۃ المدینہ کے ناظمین، مدرسین یا طلباء کرام، مدرسۃ المدینہ بوائز کے ناظمین، مدرسین یا بڑے طلباء، فیضان آن لائن اکیڈمی کے بوائز کے جو ناظمین قاری صاحبان ہیں، اسی طرح نگران ذیلی حلقہ مشاورہ، ذیلی ذمہ دار اصلاح اعمال، یا جو بھی ذمہ دار درست قرآن پاک پڑھ سکیں اور اردو بھی ان کی ٹھیک ہو، وہ یہ ترکیب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تنظیمی طور پر دیکھیں مختلف شعبوں کو ہم نے مختلف کام دیے ہوں، تو تنظیمی طور پر
یہ کام جو ہے اصلاح اعمال شعبے کے سپرد ہے کہ وہ اس کا ارینج کریں کہ کون اسلام بھائی یہ ترکیب کرے گا۔ 7 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نماز فجر با جماعت ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کیا، پھر 2 رکعتیں ادا کی، تو اسے ایک کامل حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، جو نماز فجر کے بعد اشراق کی 2 رکعتیں ادا کرنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہا اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہیں کہی، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ مسند ابی یعلا، جو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے اور کوئی دنیاوی بات نہ کرے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے، پھر چاشت کی 4 رکعتیں ادا کرے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جائے گا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں تھا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے فجر کی نماز ادا کی، پھر طلوع آفتاب سن رائز سورج کے نکلنے تک اللہ پاک کا ذکر کیا، پھر 2 یا 4 رکعتیں ادا کی، اس کے بدن کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔ فرمان مصطفیٰ نمبر 5، جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اسے بخش دے، یا اللہ اس پر رحم فرما۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 6، جو شخص نماز فجر پڑھے پھر وہیں بیٹھ کر طلوع آفتاب سن رائز تک اللہ پاک کا ذکر کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، صبح کے وقت کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے، اور صبح کے وقت علم کا ایک باب مینز چیپٹر سیکھنا، خواہ اس پر عمل کرے نہ کرے، 1000 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ ادائے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول مبارک تھا، جب فجر کی نماز ادا فرماتے تو طلوع آفتاب تک نماز پڑھنے کی جگہ پر ہی تشریف فرما رہتے۔ تو تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت جو ہے اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کرائے گی۔ کیا بزرگوں کے بھی ایسے کوئی معمولات تھے یا دعوت اسلامی نے کوئی نیا کام ہی شروع کر دیا؟ جی، ہمارے اسلاف کا بھی یہ معمول رہا، اور دیکھیں کہ سارے آقاؤں کے آقا، سارے داتاؤں کے داتا حبیب کبریا فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تھے نا۔ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ، آپ فجر کی نماز کے بعد درس کا سلسلہ شروع کرتے تھے اور سارا دن پھر سلسلہ جاری رہتا تھا، نمازوں کا وقفہ ہوتا تھا۔ تو فجر کی نماز کے بعد دیکھیں اتنے بڑے عالم اور تابعی بزرگ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فجر کے بعد یہ سلسلہ سکھانے کا کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو درس و تدریس سے بڑی محبت تھی، صبح ہوتے اس کام میں مشغول ہو جاتے اور فجر کی نماز کے بعد سے درس شروع فرما دیا کرتے۔ حضرت سیدنا امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام شافعی کے استاد ہیں، آپ بھی صبح سویرے حدیث کا درس دیتے، جب دن چڑھتا تو گھر تشریف لے جاتے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی، فجر کی نماز سے فارغ ہو کر آپ آدھا گھنٹہ قرآن کریم کا اور 15 منٹ مشکات شریف کا درس دیا کرتے تھے۔ محدث اعظم پاکستان، جن کے شہر میں ہم حاضر ہیں، آپ صبح سے دوپہر تک پھر ظہر سے عصر تک پڑھاتے رہتے تھے۔ صبح صبح آپ بھی درس و تدریس کا سلسلہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کے اندر ترتیب آپ نے امید ذہن میں بٹھائی ہوگی کہ پہلے قرآن پاک تفسیر صراط الجنان یا نور العرفان یا خزائن العرفان سے
2 صفحات پڑھے گئے اور اس کے بعد فیضان سنت کے بالترتیب 4 صفحے اور اس کے بعد شجرہ شریف. اچھا پھر اس کے بعد اشراق چاشت. ابھی ہم فارغ ہو گئے درس سے، سارے معمولات ہو گئے، اشراق چاشت کا ٹائم تو اب بھی نہیں شروع ہوا. بالفرض ایسی صورت بنی تو پھر بقیہ جو بیچ کا وقت ہے اوراد و وظائف اس میں کیے جائیں گے. مثلاً کہ سب اسلام بھائی 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اچھا اب ٹائم تو اب بھی نہیں شروع ہوا، کیونکہ طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ 20 یا 25 منٹ اس کے بعد ہم نے اشراق پڑھنی، اشراق کے ساتھ چاشت پڑھیں گے. یہ سارے اسلام بھائی 70 بار استغفار پڑھیں. اور اب یہ بھی ہو گیا لیکن ٹائم تو اب بھی باقی ہے. 166 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھیں سب، تو اتنے میں ٹائم ہو جائے گا اللہ چاہے گا تو. ٹھیک ہے. تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے 10 فوائد. نمبر 1، اس دینی کام کے ذریعے سے ہم انشاءاللہ الکریم اللہ اور اس کے محبوب کی رضا حاصل کریں گے، ذاکرین میں شمار ہو جائیں گے، اسلاف سے محبت پیدا ہوگی. کس طرح؟ یہ انشاءاللہ مختصر اس کی وضاحت 10 فوائد کی جائے گی. اسلامی تعلیمات عام ہوں گی، دینی کاموں میں ترقی ہوگی، رابطے کا ذریعہ بنے گا، نماز اشراق و چاشت کی ادائیگی ہوگی. اس تفسیر سننے سنانے کے حلقے سے فہم قرآن کی سعادت ملے گی، مسجد میں بیٹھنے کا شرف ملے گا اور اچھی صحبت حاصل ہوگی. تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت سے انشاءاللہ الکریم اللہ اور اس کے رسول کی رضا ملے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت مسجد میں نیکی سیکھنے یا سکھانے کے لیے جائے اس سے پورے عمرے کا ثواب ملے گا. بغیر خرچ کے روزانہ عمرے کا ثواب، روزانہ عمرے کا ثواب. ذاکرین میں شمار ہوگا اس کی برکت سے، کیونکہ اوراد و وظائف وغیرہ کا سلسلہ ہوگا تو جو خوش نصیب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. اسلاف سے محبت پیدا ہوگی اس دینی کام کے ذریعے سے. کس طرح؟ کہ ہم پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بعد از بزرگ توئی قصہ مختصر جن کی شان ہے ان کا نام لیں گے، مولا مشکل کشا کا نام لیں گے، امام حسین کا نام لیں گے، امام زین العابدین کا نام لیں گے، اور سارے نام لیتے 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 امیر اہل سنت کا نام لیں گے. عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے. اب دیکھیں ہم نے کتنے بزرگوں کا نام لیا؟ 41. تو یہ جو شجرہ شریف پڑھا جائے گا نا، اس کی برکت سے ہمیں ان بزرگوں کی توجہ حاصل ہوگی. مثلاً ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا نام لے ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں نا. ہم اپنے آقاؤں کا نام لیں گے، ہماری طرف توجہ کریں گے، اور انشاءاللہ ان کی توجہ کی برکت سے ہماری مشکلات آسان ہیں انشاءاللہ الکریم. اسلامی تعلیمات عام ہوں گی تفسیر سننے سنانے کے حلقے سے. اب دیکھیں کہ قرآن پڑھا گیا تو اللہ کا حکم، اللہ پاک کے ارشادات کیا نہیں ہے قرآن پاک میں، وہ ہوگا. پھر فیضان سنت کا درس ہونا ہے، اس میں ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے حکایات بہت آسان طریقے سے آسان الفاظ میں نیکی کی دعوت دی، اس کی برکت ہوگی تو ایمان کی حفاظت ہوگی اور شریعت پر عمل کرنے کا ذہن بنے گا. دینی کاموں میں ترقی ہوگی. کس طرح؟ جب اسلام بھائی تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں آئیں گے تو پھر ان سے ہمارے رابطے بڑھیں گے، ملاقات ہوگی. اور ہمارا ہدف کیا ہے کہ ہر مسجد میں 12 ذمہ دار بنانے ہیں، ہر کام کے لیے الگ ذمہ دار. اور مزید اس کو مضبوط کرنا ہے تو ہر کام پر 3 اسلامی بھائی، یعنی ہر کام کی مجلس. تو ہر کام میں اسلامی بھائی آئیں گے نا، اسلامی بھائی آئیں گے، رابطے میں آئیں گے تو انشاءاللہ الکریم پھر ہم انفرادی کوشش کر کے ان کو مبلغ بنائیں گے، ان کو معلم بنائیں گے. تو تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں جو شرکا ہوں گے اس کی برکت سے دینی کاموں میں ترقی بھی ہوگی. اچھا یہ رابطے کا ذریعہ بھی ہے. ہم انفرادی کوشش کورس کے لیے کر سکتے ہیں، 12 ماہ 1 ماہ اور 12 دن 3 دن کے قافلے کے لیے بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں. جامعۃ المدینہ میں داخلے کے لیے انفرادی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ جو دینی کام ہے رابطے کا ذریعہ ہے،
اس دینی کام تفسیر سننے سنانے کے حلقے کی برکت سے اشراق چاشت نصیب ہوگی، اور سبحان اللہ میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا، پھر 2 یا 4 رکعتیں ادا کی، اس کے بدن کو جہنم کی آگ چھو نہ سکے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاشت کی 2 رکعتیں پابندی سے ادا کرتا رہے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور دیکھیں اس وہ دینی کام کی برکت سے دیکھیں اشراق چاش نصیب ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں چونکہ قرآن پاک کی تفسیر بھی سننا ہے تو قرآن پاک سمجھنے کی سعادت ملے گی۔ میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے ایک آیت کا سمجھ کے پڑھنا افضل ہے۔ ایک آیت، اب غور کریں کتنی اہمیت ہے اس ہمارے اس دینی کام کی۔ اور اگر دیکھیں روزانہ 2 صفحے تو وہ دن آئے گا نا جب تفسیر ساری پوری ہو جائے گی۔ آخری کار تو وہ دن آنا ہے نا، بھی سال میں آ جائے، 2 سال میں آ جائے، 3 سال میں آ جائے۔ اور سبحان اللہ دیکھیں پورا قرآن، اور الحمدللہ بعض ہمارے ذیلی حلقوں میں، بعض مساجد میں، کراچی میں، حیدرآباد میں، فیصل آباد میں اور جگہوں پر بھی، لاہور میں بھی ہوگا، اسلام آباد میں بھی ہوگا، ملتان میں بھی ہوگا، کہ اسلامی بھائی پڑھتے پورا ختم قرآن کر لیتے ہیں، یعنی پوری تفسیر مکمل کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ فیصل آباد میں بھی شاید 3 یا 4 مرتبہ چل رہا ہے، یہ پہلے تفسیریں مکمل ہوئی الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ تو فہم قرآن کا شرف بھی اس دینی کام کی برکت سے نصیب ہوتا ہے، اور مسجد میں بیٹھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ تو ہمیں امیر اہل سنت وہ تربیت دیتے ہیں کہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لیں، تو اعتکاف مسجد میں جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس دینی کام کی برکت سے بھی مسجدیں آباد ہوتی ہیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے والے مومنین ہیں، اور مسجدوں کو جو آباد کرے گا، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ ہمارے 12 کے 12 دینی کام مساجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا مسجد میں بیٹھے اور اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں، بیٹھ جا، کہاں جائے گا، کیوں جانا چاہتا ہے، کیا مسجد سے بہتر کوئی اور جگہ ہے؟ دیکھ رحمتوں کی بارش ہو رہی، تو چاہتا ہے باہر جا کر کسی کے گھر کو دیکھے، کبھی کسی کے گھر کو دیکھے؟ تو دیکھیں مسجد میں اپنے دل کو لگانا چاہیے، اپنے من کو منانا چاہیے۔ اچھی صحبت میسر آتی ہے تفسیر سننے سنانے کے حلقے کی برکت سے۔ صحابہ کرام ساری دنیا کے اولیاء سے افضل ہیں، کس عمل کی برکت سے؟ صحبت مصطفیٰ کی برکت سے۔ اچھی صحبت ملتی ہے تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں۔ طریقہ کار کیا ہوگا وہ پہلے میں آپ کو عرض کر چکا کہ طریقہ کار کیا ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اسٹیپس لکھیں 1 2 3 4 5 کہ پہلے وہ 2 صفحات، پھر فیضان سنت کا درس، پھر شجرہ شریف، پھر شجرہ شریف کی اوراد، پھر نماز اشراق و چاشت کی ادائیگی۔ اس کا ہدف کیا ہے؟ فی ذیلی حلقہ کم از کم 12 اسلامی بھائی اس کے اندر ہوں۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے، یہ کچھ مدنی پھول ہے اس دینی کام کے تعلق سے، کہ ایک اسلامی بھائی تفسیر، درس، شجرہ اور اشراق چاش بھی یہی پڑھا رہا ہے، اس نے سارے کام اکیلے نے کیے۔ اگر کوئی بھی نہیں یہ کرے ٹھیک ہے، کسی کے ہوتے ہوئے بھی کرے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بیسٹ وے کیا ہے، بہترین طریقہ کیا ہے کہ ایک اسلامی بھائی وہ 2 صفحات تفسیر صراط الجنان یا دیگر تفاسیر جس کا عرض کیا وہ کرے، ایک اسلامی بھائی درس دے، ایک شجرہ شریف پڑھے، ایک اسلامی بھائی اشراق چاشت پڑھا دے، اور اس میں بھی اچھا ہے کہ اشراق پڑھائے ایک چاشت پڑھائے، تاکہ اتنوں کی وہ پریکٹس ہوگی، اتنوں کی دلجوئی ہوگی، اتنوں کو وہ موقع ملے گا تو یہ اور منجھ جائیں گے، ان کی وہ پریکٹس ہو جائے گی۔ اچھا، اگر کہیں پر مساجد میں ایسی صورت ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ملتی، الحمدللہ اب یہ سلسلہ نہ ہونے کے برابر ہے، پہلے بہت آزمائشیں ہوتی تھی، اب یہ دور جو ہے الیاس قادری کا ہے، اب کس نے روکنا ہے، کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ۔ اور دعوت اسلامی نے جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، سینکڑوں ہزاروں علماء اور لاکھوں حفاظ
ناظرہ خان لاکھوں ہیں، ناظرہ اور حفاظ ملا کر دعوت اسلامی کے کو 92,000 سے زیادہ تو حافظ اور حافظہ تیار کیے ہیں دعوت اسلامی نے، 92,000 سے بھی زیادہ۔ کچھ ہی عرصہ لگنا ہم 1,00,000 کی آواز لگائیں گے بھائی۔ اور جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک دعوت اسلامی سے ختم کیا بچوں نے اور بچیوں نے، ان کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے، اللہ کا کرم۔ اچھا پھر بھی ہمیں فجر کا حلقہ لگانے والا نہ ملے تو پھر نظر ٹیسٹ کرانی چاہیے، نظر ہی نہیں آ رہا بھائی، آپ کو کمال ہے۔ تو اگر بالفرض کہیں اس کی اجازت نہیں ہے تو قریبی گھر میں، ہاسٹل میں، دکان وغیرہ پر تو ترکیب کی جا سکتی نا، اور گھر کے لیے جو مناسب وقت ہو جب گھر کے افراد جمع ہوں، اور فجر میں تو جو برکت ہے وہ تو وقت ہی ایسا سہانا ہوتا ہے۔ اچھا ذیلی نگران جو ہیں 12 دینی کام اس نے شروع بھی کرنے، مضبوط بھی کرنے، تو فجر میں روزانہ، ہفتہ وار، ماہانہ کاموں کا جائزہ بھی لیا جا سکتا ہے، مگر 5، 7، 8، 10 منٹ کے لیے، زیادہ لمبا نہیں کرنا نا، کیونکہ روزانہ کا کام ہے نا۔ اچھا فیضان سنت کے بالترتیب 4 صفحات۔ فیضان سنت دیکھیں امیر علیہ سنت کی کتب اور رسائل سے چند کے علاوہ درس دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں دیا جاتا ہے، مگر تفسیر سننے سنانے کے حلقے کے اندر صرف فیضان سنت، کیونکہ اس کی خاص اہمیت ہے۔ اور فیضان سنت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو فیضان سنت کتاب ہے جس کے اندر فیضان بسم اللہ ہے، فیضان رمضان شریف ہے، آداب طعام ہیں، بھوک کے فضائل ہیں، پیٹ کا قفل مدینہ، 4 چیپٹر ہیں، 4 باب ہیں۔ اور اس کے علاوہ غیبت کی تباہ کریے، یہ بھی فیضان سنت ہے، نیکی کی دعوت، یہ بھی فیضان سنت ہے، فیضان نماز، یہ بھی فیضان سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب کتنی کتابیں ہو گئیں؟ یہ تو پڑھتے رہی تو ہم ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں ختم ہوں گی بھائی۔ شورا جو دعوت اسلامی کی ایک اتھارٹی ہے، اور امیر علیہ سنت کی طرف سے سارا دینی کام شورا کے سپرد کیا گیا ہے دعوت اسلامی کا، اور شورا نے باہم آپس میں ملک تقسیم کیے ہیں، علاقے تقسیم کیے ہیں، شعبے تقسیم کیے ہیں۔ تو اس میں جو مدنی پھول آتے ہیں اس میں سے ایک مدنی پھول یہ ہے کہ تمام ذمہ داران دعوت اسلامی کو تاکید ہے کہ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ لگایا کریں، اور انڈرسٹوڈ جو اہل ہے وہی لگائے گا۔ اب اس میں جو شرعی احتیاطیں ہم نے پیش نظر رکھنی ہیں، تفسیر اور درس کو توجہ سے سننا ہے۔ دوران تفسیر آیت سجدہ آئے، سجدہ تلاوت کرنا اور سجدہ تلاوت کو سننے والوں کو بتا دینا۔ پنکھے اور لائٹیں ضرورت سے زیادہ نہیں چلانی، اور فارغ ہونے کے بعد اس کو بند کر کے جانا ہے، کیونکہ نمازی جا چکے ہوتے ہیں، اب ہم ہی بیٹھے ہیں 10، 12، 15، 20 اسلام بھائی، تو جیسے اس سے فارغ ہوئے تو لائٹیں بند کر دیں۔ پہلے 50 افراد تھے تو لائٹیں چل رہی تھیں، اب وہ 25 رہ گئے تو اب بھی اتنی چل رہی ہیں، تو کچھ بند کر دیں۔ اب جب وہ تفسیر سننے سنانے کا حلقہ یا درس وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ پھر بعض اوقات مسائل پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہم دارالفتاء اہل سنت کا ان کو رابطہ نمبر دے دیں کہ آپ مسائل، شرعی مسائل جو ہے نا وہاں سے پوچھ لیں۔ تو دوران حلقہ ہم احتیاط کریں گے، اور ہر جگہ یہ احتیاط کریں گے کہ کسی مسلمان کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، نمازیوں تلاوت کرنے والوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ مثلاً تلاوت کر رہے ہیں کچھ لوگ، اور ہم وہ بہت زور سے مائک ہی چلا دیا، ہم نے اسپیکر چلا دیا، تو ان کو تکلیف پہنچے گی۔ یا ہم نے جب تفسیر سننے سنانے کا سلسلہ شروع کیا تو جو بعد میں آئے جماعت جن کی نکل گئی نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اس کی یہ سمجھیں کہ عملی مشق جب آپ قافلوں میں جائیں گے یا کورسز کریں گے نا، پھر آپ کی عملی مشق ہوگی۔ کس طرح کہ پہلے والیوم کم کر لیں، تو اپنے پاس کنٹرول اللہ نے دیا نا بھائی، اپنی والیوم کو کم رکھیں، آواز کو کم رکھیں۔ اچھا وہ نماز پڑھ چکے تو اب اپنی آواز کو بڑھا دیں۔ اچھا لوگ کم ہیں، اسلامی بھائی کم ہیں، اچھا پھر اسلامی میں بڑھنا شروع ہو گئے تو ہم بھی اپنا والیوم بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، جتنا بڑھا سکتے ہیں اتنا نہ بڑھائیں کہ تکلیف میں آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔